آپ کی پیشی تھی ATC میں گجرانوالہ میں، کیا ہوا؟ کیا آپ کے اوپر جرم کیا ہے؟ آپ کا الزام کیا ہے؟ تھینک یو اسد، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ آج گجرانوالہ ATC میں میری پیشی تھی۔ 43 FIRs میں سے ایک یہ بھی FIR ہے، 28 دفعات ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شاید پورا PPC لگا دیتے ہیں کہ 9 مئی کی آڑ میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، لیڈران کو کنوکٹ کرنا ہے تاکہ وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دے، جو کہ ہم نے چھوڑنا تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کو پھر جب 9 مئی کی آڑ میں انہوں نے جو ہمارے اوپر دفعات ڈالنی تھی، اس میں 27-28 دفعات تو وہ ویسے ہی ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 302 بھی ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، کہ قتل بھی خدا نخواستہ کیا ہوا ہے۔ کس کے قتل کا الزام ہے آپ پر؟ یہ تو ابھی مجھے بندہ بھی پتہ نہیں کہ کس کو قتل کیا ہے، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ جگہ کون سی تھی، کیونکہ میں تو گجرانوالہ گئی بھی نہیں ہوں۔ میں تو شاید GT روڈ سے کبھی گزری ہوں گی، نیور بین ٹو گجرانوالہ۔ تو ابھی یہ ATC میں ہی میں جاتی ہوں، میں پیش ہوتی ہوں۔ سارے فریولس قسم کے کیسز ہیں۔ عمر ایوب صاحب بھی اس میں، احمد چٹھا اسی کے اندر ہے، بلال اسی کے اندر ہے، بہت سارے کارکنان وہیں پر ہیں۔ ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے اندر تمام دہشت گرد کھلے عام پھر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے تحریک انصاف کے کارکنان کو عمران خان کا ساتھ دینے کے اوپر دہشت گرد بنا کے تمام ATC کوٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اور کارکنان سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب اپنے ملک میں دہشت گرد کہا جاتا ہے، غدار کہا جاتا ہے، قاتل کہا جاتا ہے، یقین کریں اسد انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو ملک سے محبت میں یا پیٹریوٹزم میں یا پھر اپنے ملک کے اندر آپ PTI کا جھنڈا اٹھائیں، آپ عمران خان کا نام لیں، تو آپ اس لیے جو ہیں وہ یعنی کہ آپ کا جرم ہے۔ کتنے شہروں میں آپ پر FIRs ہیں؟ پورے پنجاب کے اندر ہے الحمدللہ، کوئی شہر انہوں نے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے 9 مئی میں سوچا کہ چونکہ اس نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، ویسے میں ڈیرہ غازی خان میں تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ شاید انہوں نے سوچا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران کو ساتھ ہیلی کاپٹر بھی دے دیں کہ آپ پہلے ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردی کریں، پھر آپ مظفر گڑھ بھی چلے جائیں، پھر آپ اٹک بھی چلے جائیں، ٹیکسلا بھی چلے جائیں، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ۔ کوئی ایسا شہر انہوں نے نہیں چھوڑا جس کے اندر انہوں نے مقدمے ہمارے اوپر درج نہیں کیے ہوں۔ 43 FIR ہیں تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہے، کہیں پر گائے چوری کا پرچہ ہے، کہیں پر ATM مشین توڑ کے پیسے نکالنے کا ہے، کہیں پر کوئی پتہ نہیں بم بنانے کا طریقہ سکھایا ہوا ہے، کہیں پر دہشت گرد ہوں، کہیں پر غدار ہوں، کہیں پر قاتل ہوں۔ مطلب انفارچونیٹلی کہ اس وقت ملک کے اندر اس قدر لوگوں کو کنوکٹ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کا نظریہ مر جاتا ہے نا، نیریٹو مر جاتا ہے، جب آپ کی سیاست ختم ہو جاتی ہے، آپ گدی نشینے پہ یا اپنے خاندان کے اپنے بچوں کو والی وارث سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اپنے مخالف کا مقابلہ سیاست میں کر نہیں سکتے۔ تو یہ عمران خان کے پائے کے لیڈر تو ہے نہیں، یہ عمران خان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اس لیے اتنے گھٹیا کیسز ہمارے اوپر۔ اور سب سے اسد جو مجھے سب سے تکلیف ہے اس خاتون ہونے کے ناطے، میں بار بار کہتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں خان صاحب کی پارٹی کا حصہ ہوں، اس خاتون ہونے کے ناطے مجھے خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے جو عدت کیس انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ تمام پاکستان کی خواتین افینڈ ہیں، یہی حرکتیں کر رہی ہے۔ لیکن کیا یہ مکافات عمل نہیں ہے؟ اب آپ کے زمانے میں نون لیگ والوں پر بھی کچھ چلے آپ پر زیادہ ہو گئے ہیں مقدمات، زیادہ شہروں میں زیادہ FIRs ہوئی ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ پر جو کیس بنایا گیا تھا، شاہد خاقان عباسی پہ، مفتاح اسماعیل پہ، احسن اقبال پہ، کیا آپ نہیں سمجھتی مکافات عمل ہے بدلہ لے رہی ہے آپ سے حکومت یا نون لیگ؟ پھر اگر مکافات عمل ہے تو پھر تو یہ کہ وشیس سرکل ہے نا، یہ تو پھر حضرت آپ بھی آئیں گے، آپ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں، کیا پھر اگر ہم نے یہی چلاتے رہنا؟ اور پھر ظلم کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ چونکہ ہمارے اوپر پہلے بھی ظلم ہوا ہے، میرے خیال میں یہ سب سے غلط دلیل ہے۔ کہ آپ کے زمانے میں بھی غلط تھا جو ہو رہا تھا؟ نہیں، دیکھیں اسد، کچھ چیزوں کو مکس نہ کریں۔ اگر تو زیادتی ہوئی ہے تو پھر ضرور اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو مقدمے انہوں نے خود بنائے ہیں، جو پیپلز پارٹی اور PMLN نے ایک دوسرے کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا، لڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر گریبان یا پیٹ انہوں نے چاک کرنا تھا، پیسے نکلوانے تھے، اور اگر نواز شریف کا ساتھ دیں گے تو پھر اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو شہباز شریف کہتے تھے کہ پھر میرا نام بدل دینا اگر میں نے اس کو لڑکانے کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا، تو وہ تو سارے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر خود بنائے تھے۔ جہاں تک آتی ہے بات کے کیسز کی، فرض کرے آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات کی، اگر رانا ثناء اللہ کے اوپر فریولس کیس تھا، بوگس کیس تھا، وہ ہمسیلف انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے 2 سال جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران کے اوپر ظلم کیا اور خواتین کے اوپر جو ظلم کیا وہ ایک جو ہے وہ DG نارکوٹکس کو بلا کے یہ سوال نہیں کر سکتے تھے، ریٹن اپلیکیشن نہیں دے سکتے تھے، یا یہ کورٹ کے اندر یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جو میرے اوپر کیس تھا جو بھی ان کے اوپر ڈالا گیا تھا نارکوٹکس کا، 15 کلو ہیروئن جی، کہ یہ غلط ہے؟ اگر آپ اس کے اوپر چپ ہیں then there is something fishy، لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، ایکویٹل ہو گیا نا پھر اس میں، جب وہ کیا بلا کے کہیں، دیکھیں پھر بریت ہو گئی، چلو اس کے اوپر تو میں پھر وہی کہوں نا کہ ان کو سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر ایکویٹل ہی ہونی ہے نا
تو وہ تو کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ٹی ٹی کے کیسز میں 16 ارب کتنے تھے؟ مشتاق چینی والے پاپڑ والے سے پیسے لا کے پاکستان سے نکال کے واپس چپڑاسیوں کے ذریعے واپس لائے گئے. جب شہباز شریف سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میرے بیٹے کو پتا ہوگا. حمزہ شہباز سے پوچھا گیا کہ یہ 16 ارب 25 ارب روپے آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا, کوئی ڈال گیا. ابھی آپ اپنا ٹیکس کریں, آپ اپنے بینک سے پیسے نکلوائیں یا آپ کے بینک کے اندر کوئی ٹرانزیکشن, آپ کو ابھی جو ہے وہ ٹیکسٹ آ جائے گا کہ یہ والی ٹرانزیکشن ہوئی. 25 ارب کوئی اللہ کا بندہ ڈال گیا, واہ بھائی واہ, معجزات کے اوپر پی ایم ایل این اس وقت زندہ ہے کہ 25 ارب ڈال دیتے. وہاں پہ اس طرح کے کیسز کے اندر اگر سوال جواب ان کے پاس نہیں ہے اور شہباز شریف سیدھا آتا ہے اور آپ اس کو ایئرپورٹ کے اندر ہی آپ ڈی جی اس کے نادرہ کے جاتے ہیں اور آپ اس کو کلین چٹ دیتے ہیں اور آپ اس کو وزیر اعظم بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ چونکہ وزیر اعظم بن گیا, وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن کہا تو یہ گیا تھا نا کہ تمہیں وزیر اعظم بنا دے گا, اور اپنی بیٹی کو ایک ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ, کیا اس کی پرفارمنس ہے اس وقت پنجاب کے اندر؟ پنجاب کے اندر تو اس وقت اس قدر جبر اور ظلم ہو رہا ہے, اس کو آ کے میر شرافت علی سے وہ ہار چکی ہے, 45 اس کا ہے نہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں, دیکھیں اسد, اگر آپ کا ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس ہے, آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اور آپ لگاتے 10 لاکھ ہے, تو عوام کا حق پوچھتا ہے مجھ سے بھی, آپ سے بھی, ان لوگوں سے. اس کا جواب اگر ان کے پاس نہیں ہے, میں پھر کے فلیٹس ہیں, نہیں میرا مطلب ہے کہ میرا سوال ان کیسز سے متعلق تھا نا جس میں خود آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی فضول کیسز بنائے گئے تھے جس میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا. یہ جن کیسز کا آپ بات کریے اس میں تو چلیں انف ثبوت موجود تھے, وہ تو بعد میں حکومت تبدیل ہوئی تو پھر وہ بریتیں ہو گئیں, وہ تو ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا. لیکن بہت سارے کیسز تو ایسے بنائے گئے تھے نا جو آپ نے بنایا اور اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا, وہ ثابت نہیں ہو سکے. ہم نے تو کوئی کیس جس میں رانا ثناء اللہ کا ہے, جس میں مفتہ صاحب کا ہے. دیکھیں رانا ثناء اللہ کا تو میں نے آپ کو پہلے سے کہہ دیا نا, جو وہ میں نے آپ کو کر دی کہ he should have questioned himself. جب وہ انٹیریئر منسٹر, اگر پورے پاکستان کی خواتین کو وہ سڑکوں پر گھسیٹ سکتے تھے, شیلنگ کر سکتے تھے, لاٹھی چارج کر سکتے تھے, 60% خواتین کا پرزنر قیدیوں میں اضافہ ہوا ہے ان کی حکومت میں, یہ کبھی تاریخ میں پاکستان میں نہیں ہوا. تو ایٹ لیسٹ ڈی جی نارکوٹکس سے بھی وہ سوال کر سکتے تھے نا اگر ان کو تھا. لیکن میں اس پہ لاسٹ اسٹیٹمنٹ یہ دے سکتی ہوں کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ جتنا مرضی گلا دبا دے, جتنا پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کر لے, غلط ہے. دوسری بات یہ کہ نظریے کو دبایا نہیں جا سکتا. کیا عمران خان کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کے بعد یا ہمارے ساتھ ظلم کرنے کے بعد کیا عمران خان کا نظریہ ختم ہو گیا؟ بڑھ گیا. 1.70 کروڑ ووٹ لیا تھا پچھلے دفعہ 2018 میں, ابھی تو ہم پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے, سب کا سب عمران خان کے ساتھ ہے. ایک جھلک دیکھنے کو لوگ جو ہے عمران خان کی طرف سے, وہ جس کلر کی شرٹ پہن لو پورا پاکستان وہ شرٹ خریدنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے جبر ظلم سے نظریے نہیں دبائے جا سکتے. یہ پروپیگنڈے, یہ ظلم جبر اور یہ جو تجربہ یہ بند کر دینے چاہیے. چلیے آپ رانا ثناء اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اور سیاست کا مقابلہ سیاست میں ہی کریں. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے لیے آپ کو بیرونی مدد حاصل تھی. اسد, آپ کا پروگرام ہے نا نیشنل ٹی وی ہے, یہ اس کو ساری دنیا دیکھتی ہے. میں اگر اپنے علاقے سے 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے نا, عوام نے مجھے ووٹ دیا, کوئی پاپولیرٹی کانٹیسٹ تو نہیں ہوتا نا, یا یہ کہ کسی میں سرخاب کے پڑ لگے ہوں. آپ اپنے حلقے کی محنت کرتے ہیں, آپ ووٹ میں جاتے ہیں, ووٹ کی پرچی کے ذریعے آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں یا پھر آپ ریجیکٹ ہو کے آتے ہیں. یہ شخص نثار جٹ سے ہارا ہوا ہے فیصل آباد کے اندر, یہ برے طریقے سے ہارا ہے. یہ عوام کے ووٹ کی توہین ہے کہ نثار جٹ اس وقت اپوزیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس شخص کو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ منسٹر بنا دیا. سب سے پہلی بات کہ یہ شخص پاکستان کے عوام کے پیمانے کے اوپر پورا نہیں اترتا, رانا ثناء اللہ. دوسرا, جو خود ظالم و قاتل و صفا کو, یہ میں نے نہیں کہا, چودھری عابد شیر علی کے والد نے فرمایا کہ تو سیاست تھی نا. دیکھیں پرسنل لیوریج میں اپنی پارٹی کا ہے نا, 28 قتل کیے ہوئے ہیں, یہ رانا ثناء عابد شیر علی کے والد کے الفاظ ہیں. کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے نا, انہوں نے ثابت تو نہیں کیا نا. پھر وہ یہ تو انہوں نے ثابت کر رہا ہے نا جس کے اوپر الزام ہوتا ہے. دوسرا, کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جب ماڈل ٹاؤن میں پریگننٹ خواتین کے منہ کے اوپر گولیاں ماری گئی تھی نا, یہ ان کی ناک کے نیچے ہوا تھا. ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کے خواتین اور کارکنان کے ساتھ ہوا ہے, سب سے پہلے رانا ثناء اللہ اس کے اندر ہے. دوسری بات یہ کہ یہ فورن فنڈنگ کی بات کریں, ان کے منہ سے رانا ثناء اللہ کے یا پی ڈی ایم پی ایم این این کے منہ سے فورن فنڈنگ کی بات اس لیے اچھی نہیں لگتی ہے کہ ایک تو 9 مئی کی آڑ میں بیانیہ پٹ چکا ہے. کوئی 9 مئی کے اوپر ان کو یقین نہیں رکھتا. اگر 9 مئی کی بھی اصل تحقیقات ہوگی تو خورا پی ڈی ایم پی ایم ایل این رانا ثناء اللہ کی طرف نکلے گا. فیبریکیٹڈ تھا, یہ انہوں نے خود لانچ کیا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرے, لیکن ایکشن تو جاری ہے نا, وہ اس کی بنیاد پر ان کی سیاست تو چل رہی ہے. بالکل, تو آپ کے پاس کاؤنٹر کیا ہے؟ سیاست نہیں چل رہی, زبردستی حکومت بھی چل رہی ہے, زبردستی چل رہی ہے جو ان سے چلائی نہیں جا رہی. دوسرا, فورن فنڈنگ کی انہوں نے کس منہ سے بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ وہ ویڈیو بھی اثر چلائے نا, چودھری اعتزاز احسن کی, بے نظیر بھٹو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. بے نظیر بھٹو واز اے پرائم منسٹر. انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن سے $10 ملین نواز شریف نے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے لیے تھے. جس شخص سے جو القاعدہ کا سربراہ تھا, جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی,
اس شخص سے بھی نواز شریف نے پیسے لیے اور بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے فوراً فنڈنگ لی. تو فوراً فنڈنگ کا آغاز پی ایم ایل این کی طرف ہوتا ہے. یہ بھی انہی کی ڈومین ہے. خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا, کریکٹر اساسینیشن کرنا, سیاسی کارکنان کے اوپر ظلم اور جبر کرنا, اور اس طرح کسی کی ووٹ کی پامالی کرنا, یہ بھی پی ایم ایل این کی ڈومین ہے. یہ انہی کو مبارک ہو جو تحقیقات کریں گے نا. ثبوت موجود ہیں اس کے, کسی وقت تو سامنے آ سکتے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں, 9 مئی کا پچھلا سال اور اس سے پہلے جب رجیم چینج ہوا. ظلم صرف 9 مئی کو نہیں ہے, 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد بھی پی ایم ایل این کی طرف سے ظلم اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کے لوگوں کے اوپر جاری ہے. ابھی یہ ٹرائل ہو رہا ہے, حسان نیازی اس کے اندر شامل ہے. مجھے ان سب کا بتا دیں کہ جس ٹائم ان کا جب ٹرائل ہوتا ہے یا ہم جب کورٹ کے اندر جاتے ہیں, ان کے پاس ثبوت ہے کہ زرتاج گل کہ تمام فورنسکس کہہ رہے ہیں, تمام جیو فینسنگ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیرہ غازی خان میں موجود ہوں, تو میں گجرانوالہ کیسے پہنچ گئی, میں میاں والی کیسے پہنچ گئی. اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, صنم جاوید ہے, میاں محمود رشید ہے, حسان نیازی ہے, یا پھر حسان نیازی کے وہاں پہ موجود نہیں تھے. حسان نیازی نے جو کچھ کیا, جو ویڈیوز میں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اصل میں ایک بات بتاؤں, میں یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 9 مئی کے آڑ, میں کہہ رہی ہوں یہ ظلم تو 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے. اس سسٹم کا بینیفیشری پی ایم ایل این ہے جو 17 سیٹوں کے ساتھ زبردستی وزیراعظم بیٹھ گئے اور زبردستی جو ہے اس وقت یہ پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں, ظلم اور جبر کے ذریعے کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو لوگ اس وقت 2-2 سال سے جیل کے اندر ہیں, ان کا ٹرائل ہی نہیں شروع ہوا اور ثبوت ہی نہیں ہوتے, کیمرے غائب ہو جاتے, تو کون سا ثبوت ہے, کون سا ثبوت لے کر آنا ہے. میں تو صرف اسد یہ کہہ رہی ہوں, فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دے. جب میں اپنے ضمانت کے لیے جاتی ہوں, جب میں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں یا عمر ایوب صاحب جاتے ہیں, تو آپ کیوں کورٹ کو یرغمال بنا لیتے؟ کوئی خوف ڈر تو ہوگا نا کہ آپ عمر ایوب کو یا ہمیں وہاں پہ آپ پہنچنے نہ دیں اور آپ کہیں کہ ضمانت سے پہلے ان کو گرفتار کر لیں. کس بات کا ڈر ہے کہ ہم وہاں جا کے سچ بولیں گے, سچ سامنے آ جائیں؟ تو حقائق تو یہ لانا ہی نہیں چاہتے. صنم جاوید کو, عالیہ حمزہ کو, ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ کی کیوں پہنچی ہوئی ہوتی ہے ایک ڈسٹرکٹ؟ کیا پاکستان میں تمام دہشت گرد ٹھیک ہے, صرف پاکستان تحریک انصاف اس وقت دہشت گرد ہے؟ ثبوت 9 مئی کا ان کے پاس ہے ہی نہیں, کیونکہ جو 9 مئی تھا یہ خود پی ڈی ایم نے کروایا تھا اس طریقے سے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیا جائے. یہ تو ہماری جرت ہے, یقین کریں اسد, یہ ہمارے, میں نے اگر چلیں یہ ٹریپ تھا تو آپ کے لوگ اس ٹریپ میں پھنس تو گئے نا, کیوں گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس؟ بہت سارے لوگ جانا ہی نہیں چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن پھر سوال تو ہے نا کہ وہاں کیسے پہنچے.